تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور میرے عزیز بھائیوں، چند روز کے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں محض صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنے چاہنے والے، اپنے محبین سے کچھ پیغام اور کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میسیج اور پیغام یہ ہے کہ کچھ روز باقی ہیں کہ ہم رمضان میں انٹر ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو بھی خطا ہوئی ہو، جو بھی غلطی ہوئی ہو جانے انجانے میں، اس کے لیے ہمیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو رجب کا جو مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ اختتام کو ہو رہا ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس مہینے میں رب چاہی زندگی گزاری ہے، من چاہی زندگی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی گزاری ہے، نبی پاک علیہ السلام کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، تو اس پر شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں۔ اور اگر ہم نے اس کے اپوزٹ زندگی گزاری ہے، اس کا الٹا زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، یا الہ العالمین ہم نے جو بھی غلطی کی ہو معاف فرما، اور ہمیں اللہم بلغنا رمضان، اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں انٹر کر دے، داخل کر دے۔ تو جب ہم رمضان میں پہنچ جائیں تو رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو رمضان میں دو اہم عبادتیں ہیں، نمبر 1 تراویح کا پڑھنا، نمبر 2 دن میں روزے کا رکھنا۔ تراویح اور روزہ، یہ دو بہت اہم عبادتیں ہیں، تو اس پہ خاص توجہ ہو، اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا دیں، توفیق دیں، اس میں مشغول رہیں، تلاوت کلام اللہ میں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اوقات لگانے کی کوشش کریں۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ جنت خریدنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، تو چاہیے کہ ہم رمضان میں کچھ ایسے کام کو یعنی کہ آگے پیچھے کر لیں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو نوافلوں میں، تہجدوں میں، ذکر و اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں لگانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مسجدوں کی جانب رجوع ہوں، اور نوافلوں میں، تہجدوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، اصل یہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔